الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی لائق تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت مبارکہ، ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ ان کی روشنی میں روزے کے چند فضائل پر بات کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق بات کہنے سننے ہم سب کو اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی بخشش کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے بنائے ہیں۔ ان بہانوں میں ایک ماہ رمضان کے روزے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی روزے دار سے اتنا راضی ہوتے ہیں، ہوا کے اندر پرندے، دریا کے اندر مچھلیاں، آسمانوں کے اوپر فرشتے، سوراخوں کے اندر چیونٹیاں روزے دار کی بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہوا کرتی ہے۔ روزے دار جب صبح سحری کے لیے اٹھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بستر جس سے روزے دار اٹھتا ہے، وہ بستر بھی روزے دار کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، اس نے دنیا کا آرام دہ بستر چھوڑا، نیند قربان کی، تو اس بندے کو جنت کے اعلیٰ بستر نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کو جو بستر نصیب فرمائیں گے، جیسے بیڈ ہوتا ہے نا تو اسپرنگ والا، تو اس میں بندہ بیٹھتا ہے تو لچک ہوتی ہے۔ روزے دار کے لیے جو بستر اللہ جنت میں دیں گے، زمین سے لے کر آسمان تک کا جو فاصلہ ہے، اس کی جتنا اس بستر کی صرف لچک ہوگی، لچک۔ پھر جب روزے دار اٹھتا ہے، جوتا پہنتا ہے، تو جوتا دعا کرتا ہے کہ اللہ، جیسے اس نے نیند قربان کی، جوتا پہن کے چل پڑا سحری کی خاطر، تو اس کو کل قیامت کے دن پل صراط کے اوپر ثابت قدمی نصیب فرمانا۔ 500 سال کی چڑھائی ہے، 500 سال کی سدھائی ہے، 500 سال کا اترنے کا سفر ہے۔ پھر سحری کے ٹائم روزے دار کے لیے جس برتن میں کھانا ڈالا جاتا ہے، وہ برتن بھی روزے دار کو دعائیں دیتا ہے۔ جو عورتیں سحری پکاتی ہیں، سحری کھلاتی ہیں،
وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ روزے دار قیامت کے دن جب آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے دسترخوان پہ اللہ بٹھائیں گے، اور جنت کے بہترین کھانوں سے اللہ اس کی ضیافت کروائیں گے، اور اس بندے سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا، جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ انہی کو بٹھائے گا جو لوگ حساب سے محفوظ ہوں گے۔ اور دنیا میں بھی بندہ کسی کو کھانا کھلائے، مہمان کو کھانا کھلانے کے بعد پھر ہم اس سے حساب نہیں کرتے کہ تو نے کھانا کھا لیا، اب میری فلاں بات کا حساب دے، فلاں بات کا حساب دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جنت کے کھانے کھلا کر بندوں سے حساب نہیں لیں گے، بلکہ جنت کا ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اللہ پھر بغیر حساب کتاب کے ان روزے داروں کو اللہ جنت میں داخل نصیب فرمائیں گے۔ میرے محبوب کے صحابہ کا مزاج تھا کہ جب نیکی کی بات سنتے تھے تو ان کا دل مچلتا تھا۔ میں زیادہ لمبے صحابہ کا تذکرہ نہ کروں، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو کلمہ پڑھ کے واپس آئے قبیلے کے اندر۔ قبیلے والوں نے کہا، ابو امامہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ تو بے دین ہو گیا۔ کہا، یارو تم نے غلط سنا، میں پہلے بے دین تھا، اب میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، اب اللہ نے مجھے ہدایت نصیب فرما دی ہے۔ اونٹ ذبح کیا ہوا تھا، بڑے بڑے پیالوں میں اونٹ کی سرید بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، ابو امامہ آؤ، 10 بندے بیٹھے تھے، سرید کھا رہے تھے، آ کر سرید کھاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اونٹ ذبح کیا ہے بتوں کے نام کا، جو چیز غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو وہ حرام ہوتی ہے، میں حرام کھانا نہیں کھا سکتا، البتہ مجھے پانی پلاؤ، میں دور سے آیا ہوں، پیاس لگی ہوئی ہے۔ کہا، ہمارے کھانے کو حرام کر کے پانی مانگتے ہو؟ خبردار، کسی نے اس کو پانی کا گھونٹ دیا، پانی کا ایک گھونٹ کسی نے نہیں دیا۔ پیاس بڑھتی گئی، پیاس بڑھتی گئی، حتیٰ کہ گلا خشک ہو گیا، زبان بہر کو نکل گئی، چکر آنے لگے اور سانس اٹکنے لگا۔ اب سوچا کہ میں مرنے والا ہوں، اب بچوں گا نہیں۔ اپنے سر کے پگڑی اتار کے اپنی ٹھوڑی کے ساتھ باندھ لی، جیسے بندہ فوت ہوتا ہے تو ہم اس کا سر اور منہ باندھتے ہیں، وہ اپنا سر کو ٹھوڑی کے نیچے اپنی پٹکی کو باندھ دیا اور باندھ کر کے نیچے لیٹ گئے کہ اب میرا سانس نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے آسمانوں سے ایک برتن بھیجا۔ سیدنا ابو امامہ کہتے ہیں، اس جیسا برتن میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، اس جیسا پانی زندگی میں نہیں پیا۔ اس برتن سے جنت کا پانی ٹپکنے لگا، میرے منہ کے اندر گرنے لگا، ساری قوم دیکھنے لگی۔ میں نے وہ جنت کا پانی پیا، میری آنکھ کھلی، مجھے ہوش آیا۔ اس پانی کی تاثیر اتنی تھی کہ مرتے دم تک پھر مجھے کبھی پانی کی پیاس کا احساس نہیں ہوا۔ اس کرامت کو دیکھ کر سارے قبیلے کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی، سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ محبوب کی زیارت کو آئے، کہا، میرے محبوب آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائیں۔ پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، کہا، یا اللہ اس میرے ابو امامہ کی زندگی میں برکت دے، لوگ اس سے نفع اٹھائیں۔ کہا، میرے محبوب آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جو سب سے اعلیٰ ہو۔ میرے محبوب نے فرمایا، ابو امامہ روزے رکھا کر۔ کہا، اللہ کے نبی اس کے علاوہ اور بتائیں؟ حضور نے فرمایا، روزے رکھا کر۔ کہا، میرے محبوب ایسا بتائیں کہ سیدھا جنت کے اندر چلا جاؤں؟ میرے محبوب نے فرمایا، روزے رکھا کر، روزے سے بڑھ کر کوئی اور وظیفہ جنت میں لے جانے کے لیے نہیں ہے۔ سیدنا ابو امامہ کہتے ہیں، وہی دن تھا، پھر اس کے بعد میں نے روزے رکھنا شروع کیے۔
روزے اتنے رکھے پورے سال میں 5 دن روزہ چھوڑتے تھے، ہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور 2 روزے پھر عید الاضحیٰ کے بعد، یعنی عید الاضحیٰ 3 دن ہوا کرتی ہے، 5 دن عیدوں کے روزے چھوڑتے، باقی پورا سال نفلی روزے رکھتے تھے۔ نفلی روزے گرمی کے اندر، اور مدینہ منورہ کی گرمی کون نہیں جانتا، عرب کی گرمی، اس گرمی کے اندر اس صحابی رسول نے روزے رکھ کے امت کو بتایا کہ لوگوں، جنت میں جانے کا راستہ یہ روزے رکھنا ہے۔ آپ پڑھیں سیدنا سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب آپ کو پتہ چلا کہ روزے انسان کو جنت کے اندر لے جائیں گے، انہوں نے عمر کے آخری 40 سال مسلسل روزے رکھے، 40 سال کے اندر سوائے عیدوں کے کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ وہ لوگ اتنا نفل روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو کون نہیں جانتا، آپ کہا کرتے تھے مجھے دنیا کے اندر 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 تلوار کے ساتھ جہاد کرنا علی کو پسند ہے۔ نمبر 2 مہمان کا اکرام کرنا علی کو پسند ہے۔ نمبر 3 گرمی کا روزہ علی کو پسند ہے۔ وہ یارو، وہ لوگ نفلی روزہ رکھتے تھے، آج ہمارے زندگیوں سے فرض نکلتا جا رہا ہے۔ آج جمعہ پہ ہمارا مجمع، نیچے مسجد بھری ہوتی ہے، اوپر مسجد بھری ہوتی ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز میں 2 صفیں ہوتی ہے، صبح کی نماز میں 2 صفیں ہوتی ہے، تراویح کے اندر 1-1.5 صف رہ گئی ہے۔ آج فرض کی اہمیت نکل گئی، آج فرض کو ہم نے پامال کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، ایک عورت نے زنا کیا، زنا کے بدلے میں اس کو پیٹ ہو گیا، حمل ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا، اس نے بچے کے گلا گھونٹ کے بچے کو زندہ درگور کر دیا اور مار دیا، قتل کر کے بعد دفنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، افسردہ ہوئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ بڑے پریشان ہو، کہا یا اللہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا، کہا موسیٰ اس سے بھی بڑا گناہ ہوا کرتا ہے، یا اللہ اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا، کہا موسیٰ جو بندہ میرا فرض نماز کا تارک ہو، جو آدمی فرض نماز چھوڑ دے، اس کا گناہ اس عورت سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ آج میں آپ گربان کے اندر دیکھیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ کہا کرتے تھے جس نے فرض نماز چھوڑ دی اس کا اسلام سے کوئی حصہ نہیں، کبھی بھی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کافروں کے قبرستان میں دفن کر دیا کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فتویٰ دیا کرتے تھے جو آدمی فرض نماز چھوڑ دے، فرمایا کہ اس کا اسلام سے کوئی حصہ نہیں، وہ بندہ کافر ہو گیا، اس کی بیوی اس کو جدائیگی اختیار کر کے اپنے میکے چلی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے جو آدمی فرض نماز چھوڑ دے پوری زندگی اس کو قید کر دو جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے جو آدمی فرض نماز چھوڑ دے اس بندے کو میدان کے اندر بٹھاؤ، ساری عوام کو جمع کرو، پھر اس کا سر قلم کرو۔ یہ نماز جیسے جمعہ فرض ہے ایسے 5 وقتہ نماز فرض تھی، جیسے جنازہ فرض ہے ایسے 5 وقت نماز فرض تھی، جیسے تجھے رمضان کا پہلے روزہ فرض نظر آیا ایسے رمضان کے 30 روزے فرض تھے، رمضان کے جیسے تجھے 27 کا روزہ فرض نظر آیا رمضان کے 30 روزے فرض تھے، تو نے جمعے کے روزے کو فرض سمجھا، باقی روزے تو نے کھانا شروع کر دیے۔ کیا تو نے نہیں پڑھا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کی فرشتے خوب پٹائی لگا رہے ہوں گے، محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اللہ کے نبی پوچھیں گے میرے امتی کو کیوں مار رہے ہو، کہیں گے اس کا دعویٰ کرنے والا بہت اونچا ہے، اس کی مار کی سفارش کسی اونچی شخصیت نے کی ہے، کون ہے؟ جواب دیا جائے گا یہ رمضان المبارک کے مہینے نے سفارش کی ہے، اس نے اللہ کے سامنے التجا کی ہے، ربا اس بندے نے میری بڑی بے حرمتی کی تھی، اس بندے نے بڑی بے اکرامی کی تھی، ماہ رمضان آیا چلا گیا لیکن اس نے ایک روزہ نہ رکھا، میں رمضان مبارک موجود تھا، کل یہاں افطاری سے 20 منٹ پہلے میں گیا، یہاں ٹھڑائی والا کھڑا تھا، بے دریغ مسلمان بے شرم اور بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ سامنے ٹھڑائی لے کے اور گھوٹا پی رہے تھے، نہ ان کو شرم آئی نہ ان کو حیا آئی کہ ابھی اذان ہونے والی ہے، روزے دار اپنے روزے دار افطاری کا سامان خرید رہے ہیں، ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ محبوب نے فرمایا وہ رمضان کی سفارش پر جب اس کی پٹائی لگ رہی ہوگی
महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा फेर लेंगे। फरमाया वैसे तो मेरी शफाअत आम थी, लेकिन जिसकी अब इल्तिजा रमज़ान कर रहा हो, मैं मोहम्मद भी उसकी सिफारिश नहीं करूँगा, मारो इसकी पिटाई करो। और यारो, रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर की शफाअत से महरूमी की बात है। आज हमने रोज़े छोड़ना शुरू कर दिए। इतने अल्लाह के बहाने थे, रमज़ान के रोज़े रखने वाले के लिए इतना फ़ज़ाइल थे, इतने फ़ज़ाइल थे, उसके बावजूद हम इतने महरूम हुए। पूरा रमज़ान गुजर जाएगा, जिसने रोज़े रखे, तरावियाँ पढ़ी, वो शव्वाल का चाँद देखेंगे, उनके लिए ईद का चाँद होगा। जिन्होंने बेहयाई से ज़िंदगी गुजारी, बेहयाई से रमज़ान गुजारा, तरावियाँ उनको नसीब ना हुई। तुम कहते हो मैं बीमार हूँ, तुम कहते हो मैं बूढ़ा हूँ। पाक पैगम्बर के सहाबा को पढ़ो, अगर पहली रात के अंदर अगर 10 सफ़े होती थी, दूसरी रकात में 20 होती थी, तीसरी रात के अंदर फिर 40 होती थी, सहाबा की सफ़ें बढ़ती थी। तेरा मिजाज उल्टा है, पहली रात के अंदर मस्जिद फुल होती है, फिर दूसरी रात में और कम, तीसरी रात में और कम। तरावी में खड़े होते थे बूढ़े सहाबा, इतना बूढ़े जो बेचारे खड़े नहीं हो सकते थे, घर से लाठियाँ लेके आते थे, बिसाकियाँ लेके आते थे, वो लाठियाँ अपनी बगल के अंदर लगा के वो रकात के अंदर खड़े होते थे। तेरी एक रुकू की रकात में तेरे पाँव दुखते हैं। सहाबा इकराम कहते हैं 2:30 बजे तक हमारी तरावियाँ मुकम्मल होती थी, रब का कुरान सुनते थे, दिल के शीशे साफ थे, दिल के शीशे चमकदार थे। हर 4 तरावी के बाद हाथ उठाते, रोते, दुआएं करते, रब्बा ये 4 तरावी कबूल फरमा। फिर 4 रकात के लिए उठ जाते थे, फिर ये 4 रकातें पढ़ते थे। आज भी हरम के अंदर 1-1, 2-2 बजे तक तरावी का एहतमाम किया जाता है। ओ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इकराम की खातिर, हमारी मग़फ़िरत की खातिर इतना बड़ा एजाज़ वाला महीना भेजा, लेकिन मैं देख रहा हूँ हम बड़ी महरूमी के अंदर, बड़े खसारे के अंदर जा रहे हैं। रमज़ान के रोज़े हमारे पूरे नहीं, तरावी हमारी पूरी नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को याद रखना, जहाँ फजीलतें हैं वहाँ मेरे महबूब ने वईदें भी सुनाई हैं, और वईद भी बड़ी अजीब है। हर साल आप सुनते हैं। आज मुझे आपको एक फ़कीर बद्दुआ दे, तड़प जाते हैं, वो फ़कीर की बद्दुआ से बचो। एक मज़लूम आकर बद्दुआ दे, मज़लूम की बद्दुआ से बचो। कोई गरीब आकर बद्दुआ दे, बद्दुआ से बचो। एक माँ जिसको 10 साल तक बेटा ना हो, 10 साल के बाद अल्लाह उसको औलाद दे, कितनी मोहब्बत करेगी, उसको सब सारी ज़िंदगी सीने से लगा के रखती है, उसका दुख दर्द उससे झीला नहीं जाता है। कोई बंदा उसके बेटे को आकर बद्दुआएं दे, तड़प जाती है कि मेरे बेटे को तो बद्दुआएं कर रहा है। आज हम हर एक बद्दुआ से बचे हैं। पाक पैगम्बर की बद्दुआ को तुमने अपने सर ले लिया, वो कितना बदनसीब हो, कितना शकी हो, कितना बेहयाई बेशर्मी की बात है। नौजवानों, पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर है, मिंबर पे जलवा अफरोज हैं। पहला कदम रखा, हुजूर ने फरमाया आमीन। दूसरा कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरा कदम रखा, फरमाया आमीन। सहाबा किराम ने पूछा मीठे मदनी क्या बात है, आपने आमीन फरमाया, पहले हमने आपको आमीन कहता नहीं सुना है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना जिब्रील अमीन आए थे, कह रहे थे या अल्लाह, जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया, मग़फ़िरत ना करा सका, वो इस महीने में रोज़े ना रख सका, तरावी ना पढ़ सका, वो रोज़े का इकराम ना कर सका, सहरी इफ्तारी के इंतज़ाम ना कर सका। मैं जिब्रील दुआ करता हूँ या अल्लाह तू उसको तबाह बर्बाद फरमा। मीठे मदनी ने फरमाया आमीन। ओ तुमने जिब्रील अमीन फरिश्तों के बड़े सरदार रब के मुकर्रब फरिश्ते की बद्दुआ ले ली है। पाक पैगम्बर रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर जब आप तैफ के अंदर गए, पूरा महीना आपको सताया गया, एक बंदे ने कलमा ना पढ़ा था, महबूब को इतना पत्थर मारे गए, अल्लाह के नबी खून के अंदर लथपथ हो गए, जख्म उसकी ताब ना लाते हुए मेरे महबूब बेहोश होकर गिर पड़े। अल्लाह के नबी की आंख खोली, ज़ैद बिन हारिसा की आंखों में आंसू थे, आपके साथ फरिश्ते बैठे हुए थे, जबाल तैफ के मुतय्यन फरिश्ते। कहा मेरे महबूब हुक्म करें, हम इन 2 पहाड़ों को ऐसा मिलाएंगे कि तैफ वालों का नाम और निशान मिट जाएगा। मेरे महबूब देख रहे हैं ज़ैद क्यों रो रहा है। कहा महबूब बद्दुआ करें, इनका नाम और निशान मिट जाए। अल्लाह के नबी ने उस मौके पे भी अपने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। कहा ज़ैद ये नहीं, इनकी नस्लों से अल्लाह ऐसे लोग भेजेंगे जो लोग कलमा पढ़ेंगे। ये फरमा के नबी ने हाथ उठाए,
ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، الہی فضل کر تو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ اتنی رحمت للعالمین پیغمبر اس موقع پہ بد دعا نہیں کی۔ کتنے موقع آئے حضور دعا دیتے رہے، لیکن جو آدمی رمضان کا بے حیا ہو، جو آدمی رمضان کے روزے کا بے شرم ہو، ہٹا کٹا نوجوان خوبصورت حسین تراویاں پڑھ کے جاتے ہیں، پھٹے پہ گپ لگا رہے، شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی۔ تجھے اللہ نے جوانی دی تھی، جوانی اس لیے دی تھی تجھے، روزے رکھا نہیں ہے اور سامنے ٹھڈائی پی رہا ہے، سامنے آئس کریم ہے، اور ہمارے بے اچھے جماعتی ہیں، وہ سارا سال تجھے رب روزی دیتا ہے۔ اس مہینے کو پاک پیغمبر نے فرمایا رزق کا مہینہ ہے، تو یہاں آ کر روزہ رکھ کے بیٹھ جاتا، اللہ غیب سے تجھے روزی دے دیتا۔ تو نے پردے لگا کے خود بے حیائی سے لوگوں کو بریانی کھلاتا ہے، بوتلیں پلاتا ہے، تجھے شرم نہ آئی کہ رمضان اللہ نے کیوں دیا تھا؟ مسلمان کی شان یہ تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں عاشورے کا روزہ ہوتا تھا، عاشورے کا، ماہ رمضان کو تو اور بات ہے، اللہ کے نبی فرماتے روزہ رکھو۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھواتے اور وہ بچے دوپہر کو روتے بل بلاتے بھوک پیاس کی شدت سے، پھر ہم رنگین روئی سے ان کے لیے کھلونے بناتے، کھلونے بنا بنا کے ان کو بہلاتے۔ اور یارو کھلونے سے جس بچے کو بہلایا جا رہا ہوگا کتنی عمر ہوگی اس کی؟ 5 سال 8 سال۔ اب صاف ظاہر ہے 15 سال کے بچے کو کھلونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، چھوٹے بچوں کو کھلونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان بچوں کو صحابہ روزے رکھواتے تھے۔ آج ہمارے نوجوان ہی روزے سے، اور اللہ نے کتنی ہمارے اوپر آسان، تمہیں کیا پتا، تم تو اس دور میں گئے ہی نہیں۔ روزہ شروع دور میں جو روزہ ہوتا تھا وہ روزہ یہ تھا، افطاری کی، افطاری کے بعد تراویح پڑھی، جب سو گئے، سونے کے بعد دوبارہ روزہ شروع۔ اب عشاء سے روزہ شروع ہوتا، پھر دوبارہ مغرب تک وہ روزہ رہتا۔ کتنا لمبا روزہ! قربان جاؤں سیدنا ابو قیس رضی اللہ تعالی عنہ پر، جن کی برکت سے اللہ نے اس امت پہ اوپر نرمی والے معاملے فرمائے ہیں۔ آپ نے سارا دن روزہ رکھا، آئے افطاری کا ٹائم تھا، تھکے ہوئے تھے کام کاج کر کے، بستر پہ بیٹھے، اونگ آئی، لیٹے، نیند آ گئی۔ اب نیند آئی تو روزہ شروع ہو گیا، افطاری نہیں کی، پانی کا گھونٹ نہیں پیا، عشاء سے روزہ رکھا تھا، دوبارہ افطاری کا ٹائم آیا، پانی کا گھونٹ نصیب نہیں ہوا۔ اب رات کو آنکھ کھلی کہ آپ کو تو نیند آ گئی تھی، روزہ شروع ہو گیا، اب پھر سحری سے رہ گئے، سحری نہیں کھائی۔ اب جناب پورا دن روزہ رکھا، حتیٰ کہ عصر کو تاب نہ لاتے ہوئے بھوک پیاس کی شدت کی، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا اتنی پسند آئی کہ میٹھے مدنی کو کہا میرے محبوب آپ کو ابو قیس کی وجہ سے آپ کی امت پہ رحم کا معاملہ کر رہا ہوں، انہیں کہنا فجر صبح صادق سے لے کر ان کو افطاری کے ٹائم مغرب تک بھوکا پیاسا رہنا ان کا کام ہے، کل قیامت کے دن میں بغیر حساب کے ان کو جنت کے داخلے نصیب فرما چھوڑوں گا۔ کتنی اللہ نے نرمی کی ہے، کتنے ہمارے اوپر رحم کیا گیا ہے، اور ہم ہیں اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور بھائی ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، یہ حدیث پاک میں سب کچھ آیا ہوا، حضور نے بد دعا، یہ میں نہیں دے رہا ہوں بد دعا، جبریل کی بد دعا تمہیں لگ رہی ہے، یہ میں نہیں دے رہا ہوں، پاک پیغمبر کی بد دعا تمہیں لگ رہی ہے۔ اتنی رحمت للعالمین پیغمبر کی زبان سے بد دعا کھا کے تو کہتا ہے کامیاب ہو جائے گا، خدا کی قسم ہے میں منبر پر بیٹھا ہوں تو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، ناکام جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بھائی اب بھی موقع ہے، کل کا دھوکہ ہے، توبہ کریں۔ رمضان کا صرف جمعہ کا روزہ نہیں ہے، یہ سارے رمضان کے روزے فرض ہیں۔ رمضان کے روزوں کی جو چھوٹ گئے اللہ معاف کر دے، آئندہ ہم قضا کریں گے۔ جو تراویح چھوٹ گئی اللہ معاف کر دے، آئندہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بعد جماعت تراویح ادا کریں گے۔ وہ بوڑھے جب اللہ کے سامنے آئیں گے صحابی کہیں گے یا اللہ ہم اپنی لاٹھیاں اپنی بغل میں لے کے 2 بجے تک تراویح پڑھتے تھے، کیا تجھ نوجوان کی مغفرت ہو جائے گی، دونوں کو جنت میں بھیجا جائے گا؟ انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو خالہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بوا کا پتر لگ دی۔ اور بھائی اللہ کا قانون بھی کسی چیز کا نام ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، عالم جاہل اندھا اور بینا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ بغل میں لاٹھیاں دے کر 2:30 بجے تک تراویح ادا کرے اور تو تراویح کے ٹائم بہر گپے شپے مارے، دونوں بغیر حساب کے جنت میں جاؤ، نہیں ہے ایسا۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کا اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تراویح با جماعت اللہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آخری عشرہ بھی آنے والا ہے، اس میں ہم سب کو مسنون اعتکاف کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔